السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مراکش فشی صبح من محلقہ بلوچ دلی جولان کھین شمارا سجینا نواشت کرنا امید کرنا کہ شمی صبح بندات چوشین چی بیتا دعا کرنا اللہ پاک ہمیشہ شمی صبح بنداتا وشین چی بکا شما بھی حیران میں کدی مالک آواز جو ایک دم زنڈے کدی آرام سر گپ کا ویریشن ضروری ہے زندگی تو کا توار تو کا آواز ہے تو کا وتی گامانی تو کا وتی روگ ہے تو کا تو زندگی تو کا یا وتی حرکات آنی تو کا یا وتی خیال تو کا ویریشن ضروری ہے. اچھا زندگی بھی ویریشن تھا برز جلی مطلب اتار چڑھاؤ یہ جو ویوز کا ہیں زندگی تو کا کدی غم ہے کدی خوشی ہے تو یہ ہم ضروریاں تو یہ چیز جیسے کہ سوتے تو کا بیچاری سوت جو ہے انسانی ذہنارا بعض تسکین دا بعض کسنا غمگین سوت گوشدار کا بعض تسکین ملی بعض کسنا دیز ڈاز یعنی کہ کمو راک اینڈ رول میوزک گوشدارن کا بعض وش ملی بعض کسنا جو ہستی رومانس رومانیت سانگ گوشدار کا وش بھی بعض کسنا صوفی سانگ گوشدار کا بعض وش بھی بلے اما کسانی کی روح را ہما میوزکن چکے تسکین ملی مردم ظاہری ہے بری اما میوزکا فالو کا بلے میوزکا فالو چیا کم پرچہ کے میوزک تو کا ویریشن ہستے ساؤنڈی تواری بلے تواری تو کا کہ یہ جو لہر کا آئین تھی یہ جو کدی برزی کدی جلی کہتی یہ اصل انسان آرہا ذہنی تسکین دا اور یہ توارے وتی بھی بچہ ماں اگر بیچاری میوزک مطلب صوت جو ہستی صوت گوشہ گیا صوت گوش دارے خاص کر میں صوت گوش دارے گیا دارو کنی گپا کنی ہے کہ میں دیکھتا بعض اوقات جو ہستے مرچی باندھا تو ایشی رجحان انچوشی کہ ہرش دومی مردم ہرش ٹائم آم صوت گوش داریاں میں ابرا یہ جو سنگر ہیں جو گوشندہ ہیں ایشانی بعض فائدہ بھی یہ ظاہری بلے انسان پیسرا بھی انسان ایک دوری بیتا تانسین ہے دورا گوشی تانسین منی کہنا تانسین بیتا کیریکٹر نامشی انچی آئیے جو راگ بیتگا تانسین ہے جو راگ بیتگا آیا مطلب آسارا کوشگے راگ آس روکنگے راگ گور کنگے راگ چیوشنتے بارے کجام راگ بیتگا کہ راگ بھیروی پتہ نہیں کجام راگ بیتگا کہ باقاعدہ یہ مردم گوشا لیکن خیر یہ چوشی تاریخ آ رہا زیادہ ماں بیدے کے اعتبار مک نہیں پرچہ کہ او دیکھ کے تو مردم موجود نہ بیتا اور چوشی معجزاتی گپ جب مردم کا تو بے شک یہ رہا زیادہ اعتبار مکا پرچہ کہ یہ انچی گپا جو بات سینسٹیو بھلے کہ مردمانی گپے کے تانسین یا انچی راگ جتا راگانی باقاعدہ نام بیتا کہ لاتے راگان میں جنگ جمع بیتگا بھائی یا یہ راگ گوش دارین کا آپ بیتگا مطلب اور بیتا یک راگی اور بیتا یک راگی بیتا چراغاں کو تو گنتی جو استے ماحول تو یہ دنیا تو کا خیر انچی تو بعضی واقعات گوستگا کہ اگر آئے نا ماں صرف گوش بیدارے تو باشعور ذہن تو یقین نہ کنتی پرچہ کہ مرچی باندھا چوشی ایچ بھی چیز میں چمے دی وہاں نگن دی لیکن گوشاں کے یک دوری بیتا ہر چیزی واضح بیتا اللہ بزن کہ یہ چیز حقیقتی یا حقیقت نہیں خیر ماں چیا کہ صرف گوش داشتا آئیو کہ مردمہ یک تاریخی لکھتا اور تاریخی تو کئی ابر درج بیتا تو بس ماں یہ درج بیتگی ابر ماں جو استی ماں شنگ کتا بلے پادا گوش گیا کہ چوشی ابر وہ بعض سینسٹیو و بعض حساس گپاں بیدے کے انسان زیادہ ایشانی سرا زیادہ دل مدہ یقین مکنتے اور بعض اوقات گولی چارو کا یک دے گپی ماں بازی کتاب یا بک وانی یا بک نوانی مرچی باندھا جو اسی فیس بک تو کا یا کوئی بھی سوشل سائٹ تو کا یہ جو کوٹیشن جوڑ کنا اور خاص کر انچی شخصیتانی نام گرگ بھی کیا انہیں ہسٹری من ازانی یک بعض بلائی شخصیتی کیا یہ دنیا مننی اور ویسے آئیے گپ جو استی بعض بہترین گپا اوشو گوشنتی انی گوستگی مردمی بعض فلسفری بیتا فلسفہ کاری بیتا اور گوستگی مردمی مطلب ایشیے انی ایٹیزے تو کا ایشیے دور بیتا اوشوے بلے مردم اوشو روانا اوشوے جستی گپانی تو کا پازیٹیویٹی استی بے شک استی منی بھی رجحان بیت مو ہوشوے ڈاکومنٹری جو استی ونت بل یہ بس ایک سلائی بلے ہوشوے جب ڈاکومنٹری شما چاہ رہے اور ایک وستگی دور ڈاکومنٹری چیز نے کہ ماں بخشی دروگی باقاعدہ کیپچر کو تگی ڈاکومنٹری ہے ویڈیو بنائیں تگی ڈاکومنٹری ہے
تو چون ایشیا ہندوستان انچی بے دخل کنک بھی چون امریکہ یا ایشیا باز بلائیں وہ تھی راجی بنائیں چون ایشیا مردمانہ راغب کو ایک نو کی عبادتیں یک نو کی عبادتیں دوری کشتی نو اوشوے نامہ مامی برا گر گیا کہ میں بازی بلوچ جو استی آئیے برے ہیچ نہ جانا آئیے ہسٹری ہیچ نہ جانا آئیے طور طریقہ ہیچ نہ جانا بھلے اوشو را مننا اور اوشو ایک کوٹیشن آرہ مننا اور آئیے را فالو بھی کرنا بے علمہ جب کہنا علم نیستی ہیں کہ ای شخصیت کیا بیتا اے بعض مردمانی دیما بعض پوزیٹیو شخصیتی بیتا بعض باقاعدہ اللہ معاف پہ کہہ رہا میسنجر بھی گوشتگے اور آئیے را یک پوجا ہی کتگے بھگوان منتگے یعنی کہ خدا منتگے اے خاص کر انگریز یورپین جو مردم بیتگا اے بعض متاثر بیتگا اوشوان چیئے تو یہ جو تھیریپی بیتا اسپریچول تھیریپی جو اوشو اسپریچول تھیریپی بیتا بعض خطرناک بھی بیتا اور بعض تسکین دا بھی بیتا خطرناک ہم یہ برا کہ آئیہ بالکل کھلا اجازت داتا کہ انسان برہانہ طور پہ واتی تو کہ اگر آئی تو کو وحشی پن ہستے اگر آئی تو کا کوئی بھی فیلنگز ہی بزنا کی کوئی نیگیٹیو فیلنگز بھی سیکشول فیلنگز بھی کسی جنگے وائلنٹ فیلنگز بھی خوشی فیلنگز بھی تو یا کہ شانی تو کا ایک سیشن ہی بیتا کیا سیشن ہے تو کا ایشانہ جیسے کہ میں تو کو دھمال کرنا ایک دھمال پروسیس ہی بیتا اور دھمال پروسیس سے تو کا ای جب جنین مردین شروع بیتگا تو باقاعدہ بعض خفیہ ویڈیو بن جوڑ کرنک بیتگا برہانہ طور پہ جو ایشانی دیلا بیتا یعنی کہ ہمودہ کوئی مردین جنین ملتا جنین مردی ملتا جنکا دل گشتا میت چکگا دل گشتا تو وائلنس انچ لے کر ہرچ مارش تک اظہار کنگے آپ سیشن تو کا اجازت بیتا جو کہ انسانی ذہن واسطہ بعض خطرناک ہے تو خیر مرچی باندھا جو ای بعض کوٹیشن چاہیے کنا اور بغیر کوئی تصدیق ہے یک شخصیت طرف فالو کنگا لگا جبکہ مارا رہا صرف حکمی چاہے حکم اگر میں کرسچنہ بیچاری گولی چاروں کا اگر میں ہوتی دیکھے اہل کتابہ بیچاری اتنیگا آئے نا بعض ترقی کوتا ای دورے تو کا منی کے لئے سپر پاور جوڑ بیتگا بلے انگا بھی وہ دی بائبل پشت یل ندات گے وہ دی بائبل پشت پنا یل ندات گے وہ دی بائبل را مننا آئیے را فالو کنا آئیے ریسرچ کنا اور بالکل بھی مذہبی دائرہ تو کائن نا بلے ٹیکنیکلی اور ذہنی اور پریکٹیکلی دائرہ تو کا بائبل را کارا چیا کیا ہے نا معلوم ہے کہ اے آئینی احکام اور اے آئینا منگی آئینی تو کا چاہے مذہنی پرسنالٹی بھی علماء یہودی بھی نصارہ بھی کوئی بھی اہل کتاب بھی علماء ہوتی کتابہ را پہلا ترجیح دیں اور یہ سرپت بیان ہوتی اور فالو ہوتی پیغمبرہ رکھنا چاہے ہمیں کر مزن کسان امیر وانندگ بھی فالو ہوتی پیغمبرہ رکھنا میں تو کچھ جہالت تھی کہ ماں جب وانگا لگی ماں کچھ دکیا نوسی خیالاتا ماں وتی مارر جو اطاعت کنگے حکمی جو فالو کنگے حکمی ماں کجا دیگے کوٹیشنہ نوانی ماں وتی پیغمبر حدیثہ نبوانی آئیے کوٹیشنہ نبوانی جو کہ بالکل بھی وائلنٹ ہی نیا جو کہ انسانی طرز زندگی بالکل دائرہ تو کا ہاں جب چھمارا لگی کہ یک چیزیں فالس ہیں یکی بدتیں یا یکی انچوشوں میں شعور اجازت نہ دا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پانچی دڑت کا گیا بری جبکہ شمائی پرسنالٹی بابتا پٹ پول کنے زانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخصیت بیتا تو بالکل آئیے ممن نہیں یہ شنگ مکنے بلے کہ تقریباً جو احادیث جو صحیح احادیث جو قرآن نہیں ملکت کا کوٹیشن آیا نبی ہمیں کچھ ابھی کال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آیا نا علامہ بیت میں فالو بیک نہیں بلے ماں چیز کتگا ماں جب وانی روی ماں اما انگلیش جو مردوں منن تھی ماں انگلیش مردوں میں فالو کرنگا لگی اور ماں مردوں مارا منگا لگی اور مارا رو وطر انچو وش بھی کہ بھائی ماں باز وانندگی کوالیفائیڈ مردوں میں ایک کوئی وانگ نہیں یہ وانگی تو کوئی کنچی جہالت ہے کہ انسان واتی ذہنہ رہا صرف اور صرف سکون دا کہ منانچے مسترین زاندکاری نیستی یہ زاندکاری ہچ کارن ہے جبکہ تو مر تمہارا فالو کرنے یا آئیے اطاعت کرنے کہ آئیے پرسنالٹی یا وسط کے لائف باروان ترارا ہچ علم نیستی تو اوشو صرف یک مثال یا میں بعض مزنی شخصیتاً دیکھتا کہ یہ کتابہ وان گیا یہ فالو کن گیا اور باقی یہ کولا دیکھ رہا نوشا کہ اوشو وہی فرمائن تھا مانا رامی ابرا تجسس بھی تچھا مانی الحمدللہ یک منی تو کا ایک بعض بہترین عادتی
کہ من اگر ایک فلم میں بھی چاہ رہا ہے تو کہ کسانی انسانی نفسیاتی بھی چیزیں لکھ بھی مائی بارے ریسرچ کرنے لگا کہ یہ چیزیں تو منا رہی شخصیت بارے تجسس بھی میں پٹو پول کرنے لگے تھا پٹو پول کرنے چی میں خوش بیتنا کہ اسی تو باقاعدہ ڈاکومنٹری ہستی اور ڈاکومنٹری اسی وتی دربار کتگی ویڈیوز ہیں تو منچار تھا اور منچار کے بعد یہ نتیجہ درد کا کہ میں مردم چکا جاہل ہوں تو ولی چارو کا کثیر چو فالو مکنے کے شمار آئی یہ شخصیت بابتا علم بھی چاہے ہاش میں پیت بھی چاہے ہاش میں وتی لوگ مردم بھی چاہے گوستگی پیر و فقیر بھی چاہے کوئی انچے پرسنالٹی بھی کہ دنیا یہ فالو کا وتی شعور انچی کار بکنے آئیے بابتا تصدیق علامہ بکنے تاکہ رندہ پشومان وبے ایدا زیری کسانی بریک کی بتا ساڑی بھی مرچی علامہ میں پروگرام بچارتا پرچا کے بعض مرچی ہٹے مرزانی بارے گپتران کنگے تو بلے مراگی شدی ماں بری اینچی پیسر زیر کسانی بریک میں گوہ بیتا وشد کے گلی چارو کا بریکن ساری جو کہ کسانی ہمیشہ میسیج دے اور میسیج اللہ مجھ یاد بھی لیکن یہ خبری میں گوشتا کہ مرچی مباس خاصی سرحال گپ کریں خاصی سرحال ہمشی کہ پاکستان تو کا تقریباً میں سجنان تو کا تقریباً ششان چی یک مرد میں ضرور جوڑے دردے شکار بیتے اور یہ جو تکلیف ہے جو درد یہ مرچی بندہ کسی سمجھا بھی نہیں گے لیکن اسی وجوہات چیاں ایسی دردے سمٹمز چیاں چوں معلوم بھی کہ میں ہڈی کمزور بے گیا میں جوڑ کمزور بے گیا اسی بابتا مرچی ماں گپ کنی اور خاص طور پر اسی بابتا ماں مرچی آخری سیگمنٹ ہے تو کا شمارا اے بھی گوشی کش میں زیادہ تر جو باسہولت علاج بھی کجا بھی علامہ مراگی شاہ بچایا تھا میں وہاں ہمراہ کنگی ڈاکٹر غلام حسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ کیسے ہیں سر آپ ڈاکٹر غلام حسین جو اسی آرتھوپیڈک کنسلٹنٹ اور آرتھوپیڈک سرجنی اور مرچی جو جوڑے درد اشیرہ جو میڈیکل زبان تو کا گوشنا آسٹیو آرتھرائٹس پاس مشکل ہی میڈیکل زبان میں نام یاد کرنا ہی بہت بڑا عذاب ہوتا ہے آپ لوگ ماشاءاللہ سے بول لیتے ہیں کیونکہ آپ کے روٹین میں ہے اچھا یہ بیماری ہے کیا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتایا اچھا اس میں یہ ہے کہ پہلے تو یہ کہ آسٹیو آرتھرائٹس کیا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ یہ کہ اس کی پیتھو فزیولوجی وجوہات کیا ہیں کیوں ہوتی ہے تھرڈ پھر یہ کہ عام پیشنٹ اس کو کیسے پریزنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے پہلے تو یہ کہ آسٹیو آرتھرائٹس کیا ہے اٹ از بیسیکلی یہ ڈیجنریٹو جوائنٹ ڈیزیز ہے ڈیجنریٹو جوائنٹ یا اس کو اگر میں اور سمپلیفائی کروں تو ویئر اینڈ ٹیئر آف جوائنٹ سرفیسز جوڑ کی ویئر اینڈ ٹیئر یا اس سے بھی اگر میں سادہ لفظوں میں عام پبلک کے لیے کسی بھی چیز کا گھسنا ٹھیک ہے فرکشن آف جوائنٹ سرفیسز ہوتی ہے اس کی وجہ سے جوائنٹ آپ کے ڈیجنریٹ ہوتے رہتے ہیں ویئر اینڈ ٹیئر جوائنٹ پہ ہوتی رہتی ہے تو اس کو بیسیکلی آسٹیو آرتھرائٹس بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ اس کی پیتھو فزیولوجی کیا ہے یہ کیوں ہوتی ہے تو اس کو فردر اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں تو ہڈی کے وہ حصے جو جوائنٹ بناتے ہیں اینڈ آف بونس اس کو آرٹیکولر کارٹیلیج بولتے ہیں نرم ہڈی ٹھیک ہے جیسے یہ دو سرفیسز ہیں ان کے بیچ میں فلوئڈ ہوتا ہے جی جی ٹھیک ہے جس کو سائنوویل فلوئڈ بولتے ہیں وہ لوبریکیشن کا کام کرتا ہے اور کوشننگ افیکٹ ہوتا ہے وہ جوائنٹ کو لوبریکیٹ رکھتا ہے تو ویٹ کرتا ہے ویٹ کرتا رہتا ہے جی بالکل بالکل تو جیسے ہی یہ سائنوویل فلوئڈ ڈکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آرٹیکولیٹنگ سرفیسز وہی بون اینڈس وہ آپس میں فرکشن رگڑ پیدا ہوتی ہے اور اسی رگڑ کے نتیجے میں اس کی جوائنٹ کی ڈیجنریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کو آسٹیو آرتھرائٹس بولتے ہیں تو اگر سمپلیفائی میں کروں اس کے بھی کافی سٹیجز ہیں آسٹیو آرتھرائٹس کے عام لوگوں کے لیے ویسے میڈیکل میں تو اس کی ڈفرینٹ کلاسیفیکیشن ہے کہ اس کی گریڈنگ سسٹم ہے گریڈ 1 گریڈ 2 گریڈ 3 گریڈ 4 لیکن عام پبلک کے لیے اگر ہم اور سمپلیفائی کریں تو ارلی آسٹیو آرتھرائٹس ارلی سٹیجز ماڈریٹ اور سیویئر 3 اسٹیجز ہوتے ہیں اس کے ٹھیک ہے تو مطلب کیوریبل کون سا اسٹیج ہے ارلی اسٹیج کیوریبل ہے ارلی اسٹیج میں نے اکثر سنا ہے کہ اگر گھٹنوں میں یا جوڑوں میں اگر کوئی پرابلم ہوئی
تو وہ زیادہ تر مطلب اس کا علاج نہیں ہے. ویسے لوگ کہتے ہیں اور ڈاکٹرز بھی یہی صلاح دیتے ہیں کہ اب آپ کو زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, اب اس میں یہ جو ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. ٹھیک ہے, پہلے میں وجوہات پہ آ جاتا ہوں, پھر کیوریبل پہ آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے, تو وجوہات اس کے حساب سے ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں دو ٹائپس میں. ایک ہوتا ہے پرائمری آسٹیو آرتھرائٹس, ایک سیکنڈری آسٹیو آرتھرائٹس. پرائمری آسٹیو آرتھرائٹس اس کو بولتے ہیں جس کی کوئی اسپیسیفک وجوہات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, جیسے اولڈ ایج میں عمر کے حساب سے ایک ایجنگ چینجز ہوتی ہیں, کچھ چیزیں جو ویئر اینڈ ٹیئر ایج ریلیٹڈ عمر کے حساب سے گھسنا شروع ہو جاتے ہیں. دوسرا یہ فیمیل جینڈر میں زیادہ کامن ہے ایز کمپیئر ٹو میل, آفٹر 45-50 ایئرس تو یہ زیادہ کامن ہے. دوسرا ہوتا ہے سیکنڈری آسٹیو آرتھرائٹس. سیکنڈری آسٹیو آرتھرائٹس جو کسی وجہ کی وجہ سے ہو, کوئی وجوہات اس کی ہو, جیسے ٹراما, کوئی پاسٹ میں اس کو ایسی انجری ہوئی ہو, کوئی ایسا فریکچر ہوا ہو. جو فریکچر تو جڑ جاتا ہے, وہ انجری بھی ہیل ہو جاتی ہے, لیکن وہ ہیل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جوائنٹ کو خراب کر دیتی ہے, ڈیجنریٹ کر دیتی ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا سرجیکل ٹراما, ڈیورنگ آپریشن کسی اور ریزن کے لیے ہوا ہو, لیکن اس میں آپ کے جوائنٹ کا کارٹیلیج ڈیمیج ہو گیا ہو, وہ بھی فردر ہیل ہو جاتا ہے, پرائمری انجری ہیل ہو جاتی ہے, لیکن آپ کا جوائنٹ آرتھریٹک ہو جاتا ہے. تو وہ انجریز یا وہ سرجریز جس میں جوائنٹ سرفیسز انوالو ہو, وہ اس کو بولتے ہیں سیکنڈری آسٹیو آرتھرائٹس. دوسرا پیدائشی جوڑوں کے پرابلمس, جیسے پیدائشی جوڑ نکلے ہوتے ہیں, ڈسلوکیٹ ہوتے ہیں, تو عموماً وہ بھی آسٹیو آرتھرائٹس میں آگے جا کر ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ان یوزول لوڈنگ آن جوائنٹس, جوائنٹ پہ اسٹریسز, آپ کا ویٹ بیئرنگ, جمپنگ, اسپورٹس انجریز, اس کی وجہ سے. ویسے تو ہم نے یہ سنا ہے کہ رننگ, جمپنگ, ویسے میں وہاں پہ تھی, ایکسرسائز میں تھی, تو انہوں نے کہا کہ میرے ٹرینر نے کہا کہ زیادہ رننگ کرنا بھی آپ کو کمزور بنا سکتا ہے. اگر آپ کے گھٹنے جو ہیں وہ کمزور ہے یا آپ کے جوڑ جو ہے وہ کمزور ہیں, تو زیادہ رننگ کرنا ان کو نقصان دے سکتا ہے. تو پہلے اس کا دھیان رکھنا چاہیے. تو کیا یہ حقیقت ہے؟ میں ویسے ایک طرف کہتے ہیں کہ رننگ اور ایکسرسائز جو ہے وہ ہڈیوں کو مضبوط کرتے ہیں, اور ایک طرف جب میں ایسے باتیں سنی تو میں نے رننگ چھوڑ دی, میں ڈر گئی. میں نے کہا ایسا نہ ہو کبھی گر جاؤں. تو کیا واقعی میں یہ ہے؟ اچھا, اس میں ایک غلط فہمی یہ ہے کہ رننگ اور ایکسرسائز, ہر چیز کی جو ایکسیس ہے نا, ان یوزول لوڈنگ. ٹھیک ہے, اگر آپ ایک چیز کی ایکسیس ہے, آپ لانگ جمپنگ کر رہے ہیں یا آپ کے جوائنٹ پہ بار بار اسٹریس آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ زیادہ اوائڈ کرنا چاہیے. وہ اگر پرولونگ ہوتا گیا تو یہ الٹیمیٹلی اٹ ول لیڈ ٹو آسٹیو آرتھرائٹس. ادروائز نارمل ایکسرسائز اور نارمل روٹین کی آپ کی رننگ, واکنگ, دس از گڈ فار جوائنٹ. اچھا, وجوہات میں اگر ہم دیکھیں, جیسے کہ میں نے بریک سے پہلے بھی آپ سے بات کی, اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہیلز پہننے سے, ہائی ہیلز پہننے سے بھی جو ہے جوڑوں میں فرق عائد ہوتا ہے. تو کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیں, بیسیکلی ہائی ہیلز ہم ریکمنڈ تو نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ہائی ہیلز کی وجہ سے جو مین پرابلم ہوتا ہے اس کو پلانٹر فیشائٹس بولتے ہیں. وہ ہیل میں پین ہو جاتا ہے, فٹ میں. ٹھیک ہے, لیکن اس کا انڈائریکٹلی اثر آپ کے جوائنٹس پر پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ڈائریکٹ تو ایک یہ ریزن نہیں ہے, لیکن الٹیمیٹلی اس کا لوڈنگ سے کوئی ریلیشن ہے کہ آپ کی نی جوائنٹس پہ پھر ویٹ بیئرنگ کا جو ہے وہ پھر افیکٹ ہوتا ہے. دونوں جوائنٹس پہ لوڈنگ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو ڈائریکٹ تو اس کا کوئی ایز سچ رول نہیں ہے جوائنٹ میں. اس کا مین جو رول ہے وہ پلانٹر فیشائٹس, ایڑی میں درد ہو جاتا ہے. اور کیا کیا وجوہات ہیں ویسے نارملی جو ہمیں بعض اوقات ہم کوئی غلطی کر جاتے ہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے, یا بعض اوقات ایسے کیا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ اس بیماری سے بچیں ہم, اور اس کا آپ نے جیسے کہا کیور, تو کیوریبل سٹیج اس میں کون سا ہے؟ اچھا, کیوریبل اسٹیج ارلی آرتھرائٹس ہوتا ہے, ارلی آسٹیو آرتھرائٹس, اس کو آپ کیور کر سکتے ہیں. اب کیوریبل میں آپ کے بیسیکلی آپ کا آ جاتا ہے لائف اسٹائل موڈیفیکیشن. آپ نے اپنی جو ہے طرز زندگی یا رہن سہن, ڈائٹ وغیرہ, اس کو آپ نے مینیج کرنا ہے. لائف اسٹائل موڈیفیکیشن ایک براڈ ٹرم ہے. اس میں ایک تو آپ کی نمبر 1 ویٹ نہیں بڑھنا چاہیے.
ओबेसिटी सबसे बड़ा रीज़न है। वो तो बेसिकली हमारा बढ़ता ही रहता है, बस हम लोग पानी भी पीते तो कहते हैं मोटापा एक बीमारी है, ठीक है, मोटापा वाकई एक बीमारी है और वो कई बीमारियों की वजह है। अच्छा, ये बात बिल्कुल सच है, आपने बहुत, वैसे हम टॉपिक से थोड़ा सा हटके भी बात करते हैं क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मोटापा वाकई में एक बीमारी है। वैसे हम बच्चों को भी अगर देखें, जो मोटे बच्चे होते हैं वो चल नहीं पाते हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जो पतले पतले चुन्ने चुन्ने से होते हैं वो भागने लगते हैं। और मैं कभी कभी जो हमारी एज जो ख़वातीन है, जो सीनियर हैं, उनमें भी मैं पतली पतली औरतों को जब देखती हूँ, उनकी एज जितनी भी हो माशाल्लाह से एक्टिव रहती है। तो मतलब वाकई में ये बात सच है कि बंदा अपना वज़न थोड़ा सा बरकरार रखे ताकि हड्डियों में या मसल्स में कहीं भी तकलीफ ना हो। जी बिल्कुल, क्योंकि ओबेसिटी एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। सिर्फ जॉइंट के अलावा भी अगर आप देखें, कार्डियक डिजीज़ हो गई, ठीक है, उसके अलावा आपके फैटी लिवर के प्रॉब्लम्स, आपके स्पाइन के प्रॉब्लम्स, बैक पेन और अल्टीमेटली ये जोड़ों के प्रॉब्लम भी उसी से रिलेटेड हैं। क्योंकि अब यह कि अगर आपने जो बात की कि काफ़ी ओल्ड एज पेशेंट्स भी होती हैं, लेकिन वो अपने आप को उन्होंने मेंटेन किया होता है, उनको हड्डियों का प्रॉब्लम नहीं होता, नहीं है। और आजकल जो हमारी क्लिनिक्स में बेसिकली जो पेशेंट आ रहे हैं वो इतनी ओल्ड एज भी नहीं है, 45, 47, अंडर 50 वो, लेकिन उनकी ओबेसिटी की वजह से उनके जॉइंट्स बहुत वक्त से पहले ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं, कमर दर्द के साथ आ रही हैं, घुटनों में दर्द। अच्छा सर, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हम लोग ज़्यादा मेंटली कमज़ोर नहीं हो गए। मैं अक्सर दूसरी औरत, माशाल्लाह से एक्टिव औरत, जो बच्चे भी संभाल रही होती है, घर भी संभाल रही होती है और कहीं ना कहीं उसकी एक्सरसाइज भी हो रही होती है, लेकिन मैंने देखा है जैसे हम बैठ जाते हैं तो क्या ये जहनी कमज़ोरी है कि हर सेकंड बाद हमें याद आता है कि हमारे कमर में दर्द है, हमारे जोड़ों में दर्द है और हम तकलीफ दे खुद को गिरा रहे होते हैं, जबकि पहले भी यही औरतें थी, पहले भी यही तकलीफ़ें होती थी। लेकिन क्या ये जहनी कमज़ोरी भी है? जी बिल्कुल, इसमें विल पावर का बहुत बड़ा रोल है। पेशेंट का अपना विल पावर देखें, डॉक्टर जो है वो अपने हिस्से का काम करता है, ट्रीट करेगा, ठीक है, आपको एक प्रिस्क्रिप्शन दे देगा, आपको एडवाइस करेगा, आपको अपना लाइफस्टाइल तो आपने खुद ही मॉडिफाई करना है, ठीक है। आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवाइस कर सकता है कि आपने इतना वॉक करना है डेली, अपने जॉइंट को कैसे एक्टिव रखना है, लेकिन ये पेशेंट के अपने विल पावर के ऊपर है। कुछ पेशेंट जैसे मैंने कहा अर्ली एज में, मिडिल एज में ही बिल्कुल व्हील चेयर पे आ रहे होते हैं हमारे पास ओपीडीज में। अब ज़रूरत भी नहीं होती काफ़ी मरतबा, उसको हम थोड़ा सा इनकरेज करते हैं, वो व्हीलचेयर छोड़ के उठ के खड़ा होना शुरू हो जाते हैं और इवन वॉक करना भी शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने एक माइंड में एक परसीव कर लिया है बेसिकली कि थोड़ा दर्द हो गया, बस अब कोई सपोर्ट चाहिए मुझे। अच्छा, मैंने ये बात फिर थोड़ा सा, ये वैसे टॉपिक से हट के बात नहीं है, मैंने ज़्यादातर प्रेग्नेंट औरत को देखा है, जबकि बहुत छोटी एज की होती है जो प्रेग्नेंट होती हैं, लेकिन अचानक उनके जहन में क्योंकि एक बात आ जाती है कि मैं वज़नी हो गई हूँ, तो वो बार बार शिकायत करती है कि मेरे कमर में दर्द है, मेरी हड्डियों में दर्द है, मेरे पैर नहीं हो रहे। मैं सारी बहनों को ये बात बताती चलूँ कि प्रेगनेंसी का दारोमदार जो है आपकी जहनीत पे है। सिर्फ एक छोटा सा मैसेज है कि जब आप प्रेग्नेंट हों तो आप अपने आप को जहनी तौर पे मजबूत करें और भूल जाएं कि आप प्रेग्नेंट हैं। बस आप आम जिंदगी जिए, आम जिंदगी, जैसे कि हर आप पूरी ज़िंदगी आम तरीके से उठना बैठना। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि कब आपका टाइम आ गया, और माशाल्लाह से एक बहुत अच्छा एक सेहतमंद माहौल के साथ आप जो है वो आपको राहत मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये छोटा सा मैसेज था, ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। बिल्कुल ये वही बात आ गई ना कि ये बिल्कुल आपका विल पावर है, आप अपने विल पावर से इम्यून सिस्टम बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। और काफ़ी मैंने देखा काफ़ी पेशेंट डायरेक्ट मेडिसिन पे आ जाते हैं, डॉक्टर साहब हमें दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, हमें दवाई लिख के दें। ये बड़ा अजीब सा अलमिया है। मेडिसिन के बारे में बात करूँगी जी। तो जितना आप मेडिसिन अवॉइड करें, अपना नेचुरल वे ऑफ लिविंग, अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें, अपनी वर्किंग में रहें, कामकाज में रहें, ठीक है, अपना एक्सरसाइज, जिम, फिजियोज अगर उन पे ध्यान दें, उसके साथ ठीक है आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स आती हैं, विटामिन डी आते हैं, वो भी लेते रहें, सप्लीमेंट्स लेते रहें, लेकिन हर चीज़ पर आप पेन किलर लेंगे, दर्द की गोली लेंगे बगैर प्रिस्क्रिप्शन पर। जी जी। अच्छा, अगर वैसे मेडिसिन के ऊपर भी आएंगे, ये तो बहुत बड़ा अलमिया हो गया है हमारे, खासकर हमारी पाकिस्तानी औरतों का, कि बस आपने बोल दिया तो मैंने खा लिया, मैंने बोल दिया तो उसने खा लिया।
لیکن اس سے پہلے پریگننٹ عورتوں کی بات کرتے ہیں کہ ہر پریگننسی میں عورتوں کو، اچھا آج کل یہ ہو رہا ہے کہ ارلی پریگننسی میں عورتوں کو اچانک جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے، اور جوڑوں کا درد صرف گھٹنوں میں ہی کیوں ہوتا ہے؟ جوڑ تو کہیں اور بھی ہیں، جیسے کہ ہمارے ٹخنوں میں بھی یہ مطلب ٹخنے ہیں، یہ ایلبو ہے ہمارا، تو جوڑوں کا درد صرف گھٹنے میں ان کو کیوں محسوس ہوتا ہے؟ اور تقریباً میں نے دیکھا ہے اچھا بہت چھوٹی ایج کی لڑکیاں جیسے ہی پریگننٹ ہوتی ہے، چاہے وہ ان کی پہلی پریگننسی ہوتی ہے، ڈائریکٹ ان کو یہ شکایت ہوتی ہے اس بیماری کی. اچھا اس کا یہ اچھا سوال ہے. نی جوائنٹ زیادہ آپ کا یہ سوال ہے کہ نیز میں زیادہ کامن پرابلم کیا ہے، کیونکہ نیز جو ہے بیسیکلی لوڈنگ جوائنٹ ہے، ویٹ بیئر کرتے ہیں، وزن اٹھاتے ہیں، پورے جسم کا جو بھی ویٹ ہے وہ اینڈ میں آ کر نیز پہ ٹرانسفر ہوتا ہے. تو نی جوائنٹ زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 ڈیورنگ پریگننسی کچھ کیلشیم کی کمی، اور دوسرا لیکٹیٹنگ مدر ہوتی ہیں جو فیڈ کرواتی ہیں، ان میں بھی کیلشیم کی ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو ایکزوجینس کیلشیم بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ٹیبلٹ کی فارم میں یا انجیکشن کی فارم میں، اور سولیبل جو کیپسولس ہوتے ہیں ان کی فارم میں کیلشیم اور وائٹامن ڈی وہ آپ ایز اے سپلیمنٹ لیتی رہیں. اچھا یہ پریگنینسی کے دوران بھی لے سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ سپلیمنٹس ہے ایون. اور دوسرا ایک مین جو رسک فیکٹر آج کل ہو رہا ہے وہ ہماری اربن لائف میں، جو شہری علاقوں میں جیسے فلیٹ سسٹم زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو سن لائٹ ڈیفیشنسی ہے، سورج کی جو روشنی نہیں پہنچتی. تو بچوں میں بھی یہ زیادہ پرابلم یہی ہے، فلیٹ لائف میں جو سن لائٹ اتنا ایکسپوئر نہیں ہے ان کو. سن لائٹ لائف کے علاوہ بھی ہم لوگ جو اے سی میں خود کو بند کر دیتے ہیں آج کل. گھر جو ہے پہلے وہ ایک زمانہ تھا، میں جب چھوٹی تھی ہمارا صحن ایسے کھلا ہوتا تھا، ہم لوگ چھت پہ بھی جاتے تھے، بچے تھے چھت پہ بھی جاتے تھے، صحن میں بھی بیٹھتے تھے، دھوپ بھی آتی تھی، اور اچھا درخت بھی تھے وہاں پہ گھر میں. آج کل تو بقول میری خالہ کے ہم لوگ ڈربوں میں رہ گئے، بس ایک ڈربا ہے اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے، اور بچوں کو 24 گھنٹہ اے سی میں رکھنا اور بند رکھنا یہ نقصان دہ ہے. جی بالکل. لگژری لائف کے جو جتنی آپ کی فیسلٹیز بڑی ہیں تو اس میں اس کے بہت سارے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، جس میں ایک سب سے بڑا تو یہی ہے کہ سن لائٹ کا ایکسپوئر نہیں ہے. بچوں میں بھی بون پینس وقت سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں. بالکل سر. اور وہ بھی زیادہ جو ہے ریلیکس لائف. اچھا بچوں میں اگر بون پین ہو مطلب ان کو وائٹامن ڈی کی کمی ہے؟ دیکھیں آج کل جو وائٹامن ڈی ہے، جتنے میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں نا، آلموسٹ 90% پیشنٹس کی میں وائٹامن ڈی ڈیفیشینٹ ہوتا ہے. 90% آف پیشنٹ، کیونکہ ہم وائٹامن ڈی ٹیسٹ بہت کم ریکمینڈ کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، کچھ لوگ کرواتے ہیں، ٹیسٹ کی کاسٹ زیادہ ہے، لیکن زیادہ ڈائریکٹ ہی ہم ٹریٹمنٹ ان کو سپلیمنٹ دے دیتے ہیں. اور تجربے کے مطابق تجربے کے حساب سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس میں ڈیفیشینٹ ہے، لیکن آلموسٹ مور دین 90% پیشنٹ میں وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہے آج کل. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مطلب آپ کوئی عام سا میڈیسن دیتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں اس وائٹامن ڈی کے جو ہے ایمپلس انجیکشنس آتے ہیں جو منتھلی بیسس پر ایک انجیکشن آتا ہے. دوسرا اس کے آج کل سافٹ جیلس آ گئے ہیں، کیپسولس آ گئے ہیں جو زیادہ ایزی ہے. جہاں پہ انجیکشنز کا نام آتا ہے وہاں پہ ہم لوگ ڈر بھی جاتے ہیں. اچھا وائٹامنس کی گولیاں ہم لوگ بغیر تصدیق کے کھا لیتے ہیں، لیکن جہاں پہ انجیکشن یا تھوڑا سا کچھ بھی ایسی چیزیں ہیں ایسے جو ہمیں ہمارے اندر خوف طاری کرتی ہیں، جیسے کہ انسولن ایک انجیکشن ہے جو وہ جو ہائی شوگر پیشنٹ ہیں ان کے لیے ہے، جو کہ بالکل خطرناک نہیں ہے، ایک علاج ہے ان کا، لیکن ہم لوگ ڈر جاتے ہیں. تو اسی طرح انجیکشن کا جب نام آتا ہے چاہے وہ وائٹامنس کے لیے کیوں نہ ہو تو ہم لوگ خود کو زیادہ بیمار سمجھتے ہیں. اچھا یہ اس میں کلیئر کرتا رہوں، وائٹامن ڈی کا جو انجیکشن ہے یہ آپ انجیکٹیبل بھی لے سکتے ہیں، یہ اورل بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وتھ ملک، کیونکہ یہ واٹر سولیبل نہیں ہے. دوسرا اس میں آج کل کیپسولس بھی آ گئے ہیں، اور یہ اس کا جو ڈوز ہے وہ منتھلی یا 15 ڈیز پر آپ نے ایک انجیکشن لینا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو اس کی ایک فریکوینسی بہت کم ہے. دوسرا اس کو اورلی بھی آپ لے سکتے ہیں،
اور کیپسول فارم میں بھی آج کل آ چکے ہیں انجیکشن. تو انجیکشن میں کتنا آپ مطلب فاسٹ علاج ہو سکتا ہے یا کتنا کمفرٹیبل؟ دیکھیں انجیکشنس میں یہ ہے کہ سائڈ افیکٹ تو نہیں ہے ایز سچ کوئی اتنے سائڈ افیکٹس نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ ٹاکسیسٹی بھی بری چیز ہے. ٹاکسیسٹی میں کثرت سے آپ ہر دوسرے تیسرے دن کافی پیشنٹ میں نے دیکھا ہے سیلف میڈیکیشن کر رہے ہوتے ہیں, خود سے دوائی لے رہے ہوتے ہیں. بات کریں گے کئی مہینوں تک وہ وائٹامن ڈی کے انجیکشن جو ریکمینڈڈ مہینے میں ایک ہے یا 15 دن میں ایک بار ہے, وہ کئی منتھس تک وہ کنٹینیوس لے رہے ہوتے ہیں. اچھا, تو ٹاکسیسٹی از ویری ڈینجرس. اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر کون سے پروٹین ہے, کون سے وائٹامن کی کمی ہے, اور ہم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں. ایک آج کل بیوٹی ٹیبلٹس بھی کچھ آ گئے, میں بھی شکار ہوئی ہوں ایک بار. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر آتے ہیں پروگرام کو جاری رکھتے ہیں. بولی چاروں کا زیر کا ثانی بریک ہے, بتا ساڑی بھی میں گوں بتا. وشت کے گلی چاروں کا بریکن ساریاں چونکہ مرچی میں سرحالی آسٹیو آرتھرائٹسٹ کے جوڑانی بیماری جو اکثر مرچی باندھا مارڑ جنینہ خاص کر جنینہ مردینہ واس کم لگی کہ جنینہ خاص کر لگی تھے. اور اسی وجوہات بابتا ماں گپائے تھے کہ چی وجہ اور چی میں لاتے ردیاں کیا نہیں وجہ چی ماں بعض اگنور کریں دیم طرح. میں جو ڈاکٹر میں کرنشتہ ڈاکٹر غلام حسین جو تھی آ مارڑا سرپری رہ گیا. جی اب ہم آتے ہیں ان کے علامات کی طرف. سب سے پہلے تو ہم سیلف میڈیکیشن کے بارے میں آپ تھوڑی سی ہمیں ایک مختصر تفصیل بتائیں کہ اس سے نقصانات کیا ہیں سیلف میڈیٹیشن کے, اور میڈیٹیشن کہہ رہی ہوں. اور اکثر ہمارے جوڑوں میں درد اگر نہیں بھی ہوتا, تھوڑی سی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے, ہم پیناڈول کا بھی استعمال کرتے ہیں, کثرت سے کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ریگولر پیناڈول کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور میرے خیال سے مسل پین کے لیے, پتہ نہیں ہڈیوں کے پین کے لیے ایک اور بہت چھوٹی سی ٹیبلٹ آتی ہے جی. تو ایک بار میں نے سے بھی یہ غلطی کر لی تھی کہ میں نے یہ ٹیبلٹ لے لی تھی اور میرے معدے میں بہت درد ہونا شروع ہو گیا تھا. اس کے بعد سے میں نے توبہ کر لی. اب اس کے بارے میں آپ بتائیں, سیلف میڈیکیشن کی وجوہات وہ بتائیں, نقصانات. اچھا دیکھیں بیسیکلی جو مینجمنٹ ہوتی ہے جی ٹھیک ہے, اس میں پریکاشنس بھی آ جاتی ہیں, ٹریٹمنٹ بھی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو فرسٹ تو یہ ہوتا ہے کہ کیور پریکاشنس, ٹھیک ہے, وہ آپ لازمی نہیں کہ آپ ڈائریکٹ ہی ٹریٹمنٹ یا پین کلرز لینا شروع کر دیں خود سے. اگر زیادہ تر میں نے پیشنٹ دیکھے ہیں او پی ڈی میں جو انسیٹس لیتے رہتے ہیں, کنٹینیوس لیتے رہتے ہیں اور اپنے حساب سے لیتے ہیں, کوئی فکس ان کی فریکوینسی نہیں ہوتی. دن میں 4 کھا رہے ہیں, ہر آدھے گھنٹے کے بعد کھا رہے ہیں. اور کافی پیشنٹس وائٹامن ڈی اپنے جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں, جو جس کا ایکچوئل ڈوز جو ہوتا ہے منتھلی ہوتا ہے یا 15 ڈیز پہ ہوتا ہے, وہ ہر ویک لے رہے ہوتے ہیں, یا ایون ایوری ڈے بھی میں نے دیکھا ہے کافی پیشنٹ لے رہے ہوتے ہیں اور کئی مہینوں تک لے رہے ہوتے ہیں. جلدی جی اثر ہو جائے تو ان کے پھر ٹاکسیسٹی بھی ہو جاتی ہے. وائٹامن ڈی ٹاکسیسٹی اس کے کافی اور ڈرا بیکس ہیں بون میں. لیکن جو پین کلر زیادہ رہتے ہیں اس کی سب سے جو کامن جو سمٹمس ہے وہ زیادہ تر یہ پیپٹک السرز یا معدے کی تیزابیت ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر کنٹینیوسلی وہ ان مانیٹرڈ طریقے سے لیتے رہیں گے تو یہی تیزابیت آگے جا کر پرفوریشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے, وہی السر پھٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اگر السر آپ کا پھٹ گیا ڈیوڈینم میں یا معدے کا, تو پھر پورے آپ سمجھیں کہ آپ کے ایبڈومن میں ٹاکسیسٹی ہو جاتی ہے. اور اس کے پھر کانسیکوینسز ہیں کافی, اینڈوسکوپی, پھر اس کے علاوہ آپ کی ایون سرجری تک بھی نوبت آ جاتی ہے. مطلب ایک چھوٹی سی غلطی آپ کی بہت بڑی بیماری کا باعث بن سکتی ہے. بالکل. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ پہلے آپ کیور پہ جائیں, اپنا لائف اسٹائل موڈیفائی کریں, اپنی ہیبٹ صحیح کریں, اور سپلیمنٹس آپ لے سکتے ہیں, لیکن انکنٹرول یا ان مانیٹرڈ سیلف پرسکرائب جو پین کلرس ہیں وہ آپ اپنے مالج کے مشورے سے ہی لیں تو بہتر ہے.
اچھا بعض اوقات ہمارے یہاں جیسے وائٹامن سی کی ایک وہ ہوتی ہے جو پانی میں تحلیل ڈی وائٹامن ڈی کا وائٹامن سی، اور اسی طرح وائٹامن ڈی کی بھی ویسی ایک ٹیبلٹ آتی ہے جو پانی میں مطلب حل ہو جاتی ہے، کیا کہ کیلسی ہے، کیلشیم وائٹامن، اور اسی کیلسی کے ہی فارم میں ایک وائٹامن ڈی کی بھی ایک دیکھیں وائٹامن ڈی، یہ میں کلیریفائی کرتا رہا ہوں، وائٹامن ڈی از فیٹ سولوبل، وہ پانی میں حل نہیں ہوتا. اچھا وائٹامن ڈی آپ پانی کے ساتھ نہیں لے سکتے کیونکہ کچھ وائٹامنس ہوتے ہیں جو فیٹ سولوبل ہوتے ہیں، کچھ واٹر سولوبل ہوتے ہیں. تو وائٹامن اے، وائٹامن ڈی، وائٹامن ای، وائٹامن کے، یہ 4 وائٹامنس جو ہیں یہ فیٹ سولوبل ہیں، یہ پانی میں نہیں ہے، یہ پانی میں حل نہیں ہوتے. تو میں نے کون سے ٹیبلٹ دیکھ لیا، لیکن میں نہیں اچھا کوسچن تھا یہ کلیریفائی. ایک ملٹی وٹامن کے بھی ایسے ہی ٹیبلٹس آتے ہیں جو اکثر لوگ گھر میں لیتے ہیں سربیکس نام سے، ملٹی وائٹامنس کے نام سے کافی برانڈس آتے ہیں. اچھا اب آپ مجھے بتائیں کہ جوڑوں کے درد کی وجوہات کیا ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جیسے کہ ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ انٹیریئر میں ہمارے دیہات میں اکثر لوگ جو ہے ان کو وہ گھریلو علاج کرنا یا حکیمی علاج کرنا، یا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جیسے کہ آپ نے کہا کہ گھٹنے آپ کے بس گھٹنے آپ کے نکل گئے تھے، میں نے ٹھیک کر دیے، اب ان کو پین ہوتا رہتا ہے یا اچھا ان سے پین بھی ختم ہو جاتا ہے ان کا. مزے کی بات ہے بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا پین ختم ہو گیا، لیکن یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. اور ان کی وجوہات بتائیں کہ ہمارے گھٹنوں کے درد کے کیا کیا سمٹمز ہیں اور کیا کیا بگننگ سمٹمز ہیں جن سے ہمیں تھوڑا سا احتیاط برتنا چاہیے. اچھا ایک تو آپ نے اس کی جو زیادہ کوئکری جو علاج ہے گاؤں دیہات میں، وہ عموماً پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم فلانا جی اس بون سیٹلر کے پاس یا کوئک کے پاس گئے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے جوڑ جو ہے نکل چکا ہے اور میں نے جوڑ بٹھا دیا ہے. ایسے پرسنلی میرے پاس کلینکس میں بہت پیشنٹ آئے ہیں. اب نی جوائنٹ کی ڈسلوکیشن از ویری 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 ریئر، شولڈر جوائنٹ پھر بھی ڈسلوکیٹ ہوتا ہے، تو کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا، کوئی ان کے پاس کوئی ایسا ایکس رے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن ان کا ایک بلیف بن گیا ہے، اور یہ بیسیکلی ریکمینڈیڈ نہیں ہے یہ ٹریٹمنٹ، ٹھیک ہے، نہ ہی وہ جوڑ ڈسلوکیٹ ہوتا ہے نہ ہی وہ ریلوکیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ایک پیشنٹ کیونکہ لیک آف ایجوکیشن ہے گاؤں دیہات میں، اس وجہ سے یہ ایک کامن پریزنٹیشن ہے. تو دوسرا جو آپ کا تھا کہ اس کی علامات پہ، ٹھیک ہے، علامات اب نارمل جو پیشنٹ ہے علامات بھی ڈپینڈ کرتی ہیں کہ گریڈ کون سا ہے، کس اسٹیج پر آپ کی ڈیزیز ہے. ارلی اسٹیجز میں جیسے پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو اس کی کمپلین صرف پین ہوتی ہے، جوڑ میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، زیادہ تر گھٹنوں میں، اور جوائنٹس بھی انوالو ہوتے ہیں، ہینڈ جوائنٹس ہوتے ہیں، ہپ جوائنٹ میں ہوتا ہے، لیکن موسٹ کامنلی یہ نی جوائنٹس میں سب سے زیادہ کامن ہے. تو ارلی اسٹیجز کی جو پریزنٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ پین، اور دوسرا ٹینڈرنیس، پین اور ٹینڈرنیس. پین سے مراد درد، ٹینڈرنیس سے مراد جب آپ فیل کریں دبائیں یا کہ اس پرٹیکولر ایریا افیکٹڈ ایریا کو دبائیں تو وہ پین پرووک ہوتا ہے، اس کو ٹینڈرنیس بولتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ماڈریٹ اسٹیج، درمیانی اسٹیج پہ پین ٹینڈرنیس کے علاوہ پیشنٹ کی جو کمپلین ہوتی ہے وہ سویلنگ بھی ہو جاتی ہے، جوائنٹ تھوڑا سویل، وہ سوجن کے ساتھ اس کی ایک پریزنٹیشن یہ ہوتی ہے کہ سوجن بھی ہے. تو سیکنڈ اسٹیج پہ ماڈریٹ آرتھرائٹس میں یہ پریزنٹیشن، اور ڈیلی لمیٹیشن آف فنکشنل ایکٹیویٹیز، ڈیلی گھر کے کام کاج روزمرہ کے اس میں ان کو تکلیف ہوتی ہے، جیسے اٹھنا بیٹھنا، نماز پڑھنا، ڈیورنگ نماز کے جب نی زیادہ بینڈ ہوتا ہے تو ان کو نی میں پین ہونا شروع ہو جاتا ہے. واش رومس میں بالکل جو کموڈس نہیں ہوتے تو نیچے جو ٹپیکل جو ہمارا اولڈ اسٹائل ہے اس میں بیٹھتے ہوئے ان کو گھٹنوں نی جوائنٹ جب زیادہ بینڈ ہوتے ہیں تو وہ بھی اس میں وہ پین آ جاتا ہے نی جوائنٹس میں ڈیورنگ. تو ڈیلی ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہے روٹین ایکٹیویٹیز وہ افیکٹ ہو جاتی ہے ماڈریٹ آرتھرائٹس میں. اس کے بعد اگلا اسٹیج ہوتا ہے سیویئر آرتھرائٹس. سیویئر مینس ایڈوانس آرتھرائٹس، اس میں تو بالکل جوائنٹ سرفیسز برن آؤٹ ہو چکے ہوتے ہیں، ویئر اینڈ ٹیئر ایڈوانس اسٹیجز پہ ہو جاتا ہے. اس میں ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے بالکل پیشنٹ سپورٹ کے ساتھ چلتا ہے یا ویل چیئر باؤنڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، چل بھی نہیں سکتا، اس کی بالکل بیڈ باؤنڈ ہو جاتا ہے.
تو اس میں ایک اور چیز ہے ڈیفارمیٹی آ جاتی ہے, جوائنٹ ٹیڑھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ویرس ڈیفارمیٹی اندر کی طرف مڑنا شروع ہو جاتے ہیں. جی جی بالکل. اس میں اب وہی آ گئی جو مین, یہ پھر کوسچن آ جاتا ہے کازز پہ کہ وجوہات کیا ہیں. مین تو آسٹیو آرتھرائٹس ایک ریزن اس کا ایج ہے, ٹھیک ہے, اولڈ ایج میں, اور دوسرا فیمیل جینڈر ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈ پھر آ جاتے ہیں سیکنڈ یا آسٹیو آرتھرائٹس, جیسے میں نے پہلے بتایا تھا, وہ آسٹیو آرتھرائٹس جس کی کوئی وجہ ہو, جیسے کوئی پرانی انجری ہوئی ہو, کوئی ٹراما ہوا ہو, کوئی اسی جوائنٹ کی سرجری ہوئی ہو, یا آپ کا جوائنٹ کنجنائٹلی یا پیدائشی طور پر ڈسلوکیٹ ہو, یا کوئی جوائنٹ ڈیزیز ہو, ٹھیک ہے. اور تیسرا اسپورٹس انجریز, انیوزول ریپیٹڈ ٹراماز ڈیورنگ اسپورٹس, جمپنگ, تو ایک جوائنٹ پہ بار بار ان نیسیسری لوڈنگ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوں تو وہ جوائنٹ زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. وہ سیکنڈ آسٹیو آرتھرائٹس کی یہ کازز ہوتی ہیں. پرائمری میں پھر دو آ جاتی ہیں جس کا کوئی اسپیسیفک ریزن نہیں ہوتا. اولڈ ایج اینڈ فیمیل جینڈر موسٹ کامن ہوتا ہے. موسٹ کامنلی پرائمری ہی ہے ہمارے پاس جو کلینکس میں آتا ہے, ٹرامیٹک بہت کم ہے. اچھا, جسم کی تقریباً جوائنٹس کو کا افیکٹ ہونا یہ, اور میں نے اپنے سامنے ہی ایک لڑکی دیکھی تھی جو بڑے خیال سے اتنی بڑی ایج کی نہیں تھی, اس کی ماں کو یہ بیماری تھی. پورے جسم کی جوائنٹس کو افیکٹ ہونا, مطلب پورے جسم کی جوائنٹس جو ہے وہ آہستہ آہستہ شاید ویک ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا, اور وہیں اسی ماں کی بیماری اس بچی کو بھی لگی. اب وہ ہماری ایج کی ہوگی, لیکن ایسا سننے کو آیا کہ اس کے بھی جوائنٹس تقریباً جتنے بھی جوائنٹس ہیں جسم کے وہ افیکٹ ہو چکے ہیں. تو یہ کون سی بیماری ہے اور اس کے کیا سمٹمس ہیں؟ دیکھیے بیسیکلی آسٹیو آرتھرائٹس کے علاوہ اور بھی کافی جوائنٹس کی ڈیزیزز ہیں, ٹھیک ہے, جیسے ریومیٹائڈ آرتھرائٹس آ گیا, اور اس کے علاوہ انفلیمیٹری آرتھرائٹس جو فیملی میں رن کرتی ہیں, ٹھیک ہے, الدو ان کی فریکوینسیز بہت کم ہیں, لیکن بالکل ہے, جس کو ہم عموماً گٹھیا کا مرض بولتے ہیں. گٹھیا کا عام لینگویج میں بولتے ہیں, میڈیکل ٹرمز میں اس کو ریومیٹائڈ آرتھرائٹس بولتے ہیں. یہ بیسیکلی اسمال جوائنٹس جو باڈی کے ہوتے ہیں انگلیوں میں, یہاں سے شروع ہوتی ہے, سروائیکل اسپائن, ہپ اور نی کو بھی افیکٹ کرتی ہے. ان پیشنٹ کی جو ٹپیکل ہسٹری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ صبح اٹھتے ہوئے ان کی انگلیاں جو ہے اکڑتی ہیں, بالکل کھلنے میں ٹائم لگتا ہے, اور ان کے جو اسمال جوائنٹس ہیں ہاتھوں کے وہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب وہ ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے, اور اس کی پھر فیملیل ٹینڈنسی ہے, وہ فیملیز میں رن کرتی ہے. اس کی ٹریٹمنٹ بھی ڈفرینٹ ہے, مینجمنٹ بھی ڈفرینٹ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو ہے ڈائگنوسس بھی بلڈ ٹیسٹ سے ہوتی ہے. اچھا, اب وہ آپ کا جو کوسچن تھا نا, اس کے ٹریٹمنٹ ہے وہ زیادہ ہیویئر ہے بنسبت اس کے, کیونکہ دیکھیں وہ اب آٹو امیون جو ڈیزیز ہوتی ہے نا, وہ آپ سمجھیں کہ اس کو آپ کیور کر سکتے ہیں, کنٹرول کر سکتے ہیں, اس کو آپ بالکل ایریڈیکیٹ ختم نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, ختم نہیں کر سکتے. وہ ایک ڈیزیز پروسیس ہے جو چل رہا ہوتا ہے. جیسے آپ ڈائبٹیز کی مثال لے لیں, ڈائبٹیز کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے لائف اسٹائل سے, اپنے کھانے پینے کی ایکٹیویٹیز سے, آپ انسولین لے کر یا میڈیسن سے کیور کر سکتے ہیں, کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس کو بالکل ریورس نہیں کیا جا سکتا. اور بہت سی ایسی بیماریاں جن کو ہم کنٹرول تو کر سکتے ہیں لیکن ختم نہیں, ریورس نہیں کر سکتے بالکل. اچھا, بہت بعض اوقات جن کے گھٹنوں میں تھوڑا سا درد ہوتا ہے تو ڈاکٹر ان کو ایک سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ کو زمین پہ نہیں بیٹھنا ہے. ایسا کیوں؟ کیا زمین پہ بیٹھنے سے ان کو زیادہ تکلیف ہوگی یا پرابلم ہوگی؟ کیونکہ اکثر ہم نے عورتوں کو دیکھا ہے جب ان کے گھٹنوں میں یہی رگڑ پیدا ہوتا ہے, ایسی کوئی بیماری ہوتی ہے, تو وہ یا تو کرسی پہ بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں یا کوشش ہی نہیں کرتے کہ وہ اپنے آپ کو نارملائز کرے ماحول میں. تو کیا یہ صحیح ہے؟ جی بالکل. اب اس میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بینڈنگ ایکٹیویٹیز جس میں نی جوائنٹ زیادہ مڑتے ہیں, 90 ڈگری سے زیادہ مڑتے ہیں, اس میں آپ کی جوائنٹ کی جو ایروژن ہے, ویئر اینڈ ٹیئر ہے, گھسنے کا عمل وہ زیادہ تیز ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. وہی ڈیزیز جس کو آپ سمجھے کہ 5, 10, 15, 20 سال اور آپ کا جوائنٹ اگر نکال سکتا ہے, آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں, احتیاطی تدابیر, تاکہ وہ جوائنٹ جو پروسیس ایکسلریٹ نہ ہو, زیادہ تیزی سے نہ بڑھے. اچھا, ان کو سیڑھیاں بھی, کیونکہ سیڑھیاں اکثر میں نے دیکھا, جیسے آپ نے فلیٹ کا نام لیا, جہاں پہ ہم لوگ فلیٹ میں رہتے ہیں وہاں پہ سیڑھیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں,
تو کیا وہ بھی بہت مطلب خطرناک ہو سکتی ہیں جوائنٹس کے لیے؟ یا اگر آپ ایک چیز کو لمیٹڈ حد تک کریں ٹھیک ہے تو میرے حساب سے اٹس اوکے، جوائنٹ کو فنکشن میں رہنا چاہیے. چلے جی ابھی ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں گولی چارو کا، پھر ہم آئیں گے اس کی لاسٹ سیگمنٹ میں ٹریٹمنٹ کے پاس، اور مزید بات کریں گے کہ کیونکہ یہ بہت کاسٹلی علاج ہے ان کا، تو ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں گے کہ ان کے پاس آپ کے لیے کیا میسج ہے. گولی چارو کا زیر کسانی بریک ہے پدساڑی بھی میں گھوم دیتا ہوں. واشت کے گولی چارو کا بریک داستان چو بندہ میں کدی کدی جیسے بعض تبلیغی پروگرام کر لیا بریکن چی ساری انچو کہ مارا جو میں ڈاکٹر صاحب ہی مارا گوش کہتا کہ شیئے وجوہات چیاں نیمہ روے شیئے علاجی نیم کا اور لوگا مچی حفاظتی تدابیر بکنی. جی جناب، تو پہلے تو سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ اس کا علاج بھی بہت زیادہ بہت سے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. اچھا، افورڈ نہ کرنے کی وجہ سے وہ گھر میں بیٹھ جاتے ہیں اور نہ اہلی ان کی یہ ہوتی، غلطی ان کی پھر یہ ہو جاتی ہے ان سے کہ وہ سیلف میڈیکیشن کرنے لگتے ہیں. تو کیا آپ کے مطلب آپ بتانے والے تھے، ایک میسج دینے والے تھے اپنے ہاسپٹل کے ذریعے؟ جی بیسیکلی پہلے ہم اس کے ٹریٹمنٹ پہ آ جائیں گے. ٹریٹمنٹ واقعی پہلے آپ اس کے ٹریٹمنٹ کے جو آپ کا ادارہ ہے جو مرشد ہاسپٹل سے بلانگ کرتے ہیں بیسیکلی، تو ان کے بارے میں بتائیں گے، پھر ہم جنرل ٹریٹمنٹ کی بات. اچھا، مرشد ہاسپٹل میں بیسیکلی فری ٹریٹمنٹ ہے فار فلڈ وکٹمس. ٹھیک ہے، اس میں آپ کی او پی ڈی کنسلٹیشن، لیبس اور ایون اگر سرجری بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے تو وہ بھی فری میں ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مرشد ہاسپٹل میں ایک ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے جس کے ذریعے جو نان افورڈنگ پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو مور دین 50% ڈسکاؤنٹ پہ وہ کیسز، کافی مہنگے کیسز جو بہت کاسٹلی ہوتے ہیں جیسے نی ریپلیسمنٹ کے ہو گئے جن کی کاسٹ لاکھوں میں ہے، تو وہ آلموسٹ صحت ہیلتھ کارڈ پہ فری میں ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ فلڈ وکٹمس والے پیشنٹس کے بھی فری میں آپریشنز ہو رہے ہیں، اور دوسرا اس کے جو ہے ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے تھرو بھی یہ کافی پیشنٹس کو بہت اچھا ریلیف مل جاتا ہے. وہی سرجری جو آؤٹ سائڈ کافی کاسٹلی ہے، لاکھوں میں ہے. ٹھیک ہے، اور بہت اچھے فالو اپس ہیں، بہت اچھے ریزلٹس ہیں، کافی پیشنٹ بینیفٹ بھی ہو رہے ہیں. تو کنٹینیوسلی ڈیلی ان کے فری کیمپس بھی ہوتے ہیں مرشد ہاسپٹل میں، لیبس ریکوائرڈ ہوتی ہیں تو وہ بھی ہم ایڈوائز کرتے ہیں. ایون سرجری بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے. بلوچستان سے میں سنا ہے کہ آپ کے مریض ہیں. جی بلوچستان سے، کے پی کے سے، انٹیریئر سندھ سے، کافی جگہوں سے، ایون پنجاب سے بھی پیشنٹ آ رہے ہیں. تو بہت اچھا ایک سسٹم ہے جس میں پیشنٹ کو الٹیمیٹ جو گول ہے یہ کہ پیشنٹ کو ریلیف ملے. نان افورڈنگ پیشنٹس کافی ہیں، تو ایک کاسٹلی آپریشن ہے وہ اگر آپ کا فری میں ہو جاتا ہے یا ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ ہو جاتا ہے تو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ جی بالکل اپارچونیٹی فار. اور یہ بہت اچھی بات ہے. میں اکثر مرشد ہاسپٹل والے جب یہاں پہ آتے ہیں، ڈاکٹرز آتے ہیں، تو یہ جب انفارمیشن دیتے ہیں تو اچھا اس لیے لگتا ہے کہ ہمارے لوگوں کے لیے کوئی اور بھی ہے جو سوچ رہا ہے، اور یہ اچھی بات ہے خاص کر ان لوگوں کے لیے جو سیلاب متاثرین ہیں جن کو اکثر بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں، بہت ساری بیماریاں ابھی تو لگ رہی. جی اسکن ڈیزیزز کافی کامن ہیں، سب تقریباً وہاں پر ہر چیز پرووائڈ کر رہے ہیں. ایون میڈیکیشنز، دوائیاں بھی ٹوٹلی چارج نہیں کرتے، لیبس بھی فری میں ہیں، تو پیشنٹ کو کافی اچھا ریلیف مل رہا ہے. بڑی بات ہے سر. اچھا، اب ہم آتے ہیں اس کی سب سے پہلے تو احتیاطی تدابیر، پھر ہم آتے ہیں ٹریٹمنٹ کی طرف. جو بگننگ اسٹیج ہے اس میں احتیاط کیا کرنا چاہیے گھر میں ہی اگر ہم بگننگ اسٹیج پہ اپنے آپ کو سنبھالنا شروع کر دیں تو کیا صورت کس طرح سنبھالیں؟ اچھا، اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آسٹیو آرتھرائٹس کیسے اوائڈ کی جا سکتی ہے. جی، اس میں بیسیکلی آپ کی ڈیلی ایکٹیویٹیز، آپ کا لائف اسٹائل موڈیفیکیشن بہت ویلیو رکھتا ہے. ٹھیک ہے، میڈیکیشن سے پہلے، دوائیوں سے پہلے تو ایک تو یہ کہ اپنا وزن نہ بڑھنے دے. اگر آپ کو سمٹمز محسوس ہوئے تو آپ اپنا وزن
اگر آپ زیادہ وزنی ہیں تو میرے خیال سے آپ اپنے آپ نہیں، یہ سمٹم ڈیولپ ہونے سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. ایون اگر ارلی سمٹم آ بھی جاتا ہے تو ایک تو یہ اپنا ویٹ کنٹرول کریں، ٹھیک ہے. اوائڈ جنک فوڈ، کولر ڈرنکس، یہ فیٹی ڈائٹ ہے یہ اوائڈ کریں. اپنے ہیلدی جو فوڈ ہے، فروٹس ہیں، ویجیٹیبلس ہیں، اس کو اپنی ڈائٹ میں شامل کریں. نمبر ٹو وہ ڈائٹ بھی شامل کریں جس میں بیلنس ڈائٹ جس کو ہم بولتے ہیں، جس میں وائٹامنس اور منرلس، یہ سارے وائٹامن ڈی کا کنٹینٹ ہوتا ہے. اور تیسرا ڈیلی ایکٹیویٹیز، ایکسرسائز، فزیوتھیراپی، اسٹریٹ لیگ ریزنگ ایکسرسائزز یا کوڈریسیپ ایکسرسائزز، وہ ایکسرسائزز جو آپ کے گھٹنے کے گرد جو مسلس ہیں، پٹھے ہیں، ان کو اسٹرانگ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں آسٹیو آرتھرائٹس کو ڈیولپ ہونے میں. اب سیکنڈ آ جاتا ہے جب آرتھرائٹس ڈیولپ ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کی پھر ٹریٹمنٹ کیا ہے. اس کی ٹریٹمنٹ پھر اس کو فردر میں پھر وہی ڈیوائڈ کروں گا کہ ارلی اسٹیج پہ کیا ہے، درمیانی ماڈریٹ اسٹیج پہ کیا ہے، اور ایڈوانس اسٹیج پہ کیا ہے. ارلی اسٹیج میں ٹریٹمنٹ کو ایک تو لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن ہو جاتی ہے، آپ نے اپنی ڈیلی روٹین ایکٹیویٹیز، لائف اسٹائل ماڈیفائی کرنا ہے، ویٹ نہیں بڑھنے دینا، ایکسرسائز کرنی ہے. سیکنڈ آ جاتا ہے آپ کو جو ہے میڈیکیشنس، سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ، پین کلرز، کیلشیم، وائٹامن ڈی. ٹھیک ہے، یہ ارلی آرتھرائٹس کے لیے ہے. سیکنڈ اسٹیج لیکن بغیر پرسکرپشن کے آپ کو نہیں، بغیر پرسکرپشن کے نہیں، آفٹر پرسکرپشن. ٹھیک ہے. سیکنڈ اسٹیج جو ہے وہ اس میں ماڈریٹ آرتھرائٹس، درمیانہ اسٹیج. ٹھیک ہے. اب ماڈریٹ آرتھرائٹس کو بھی آپ پرولونگ یا جلدی ایڈوانس آرتھرائٹس میں کنورٹ ہونے سے روک سکتے ہیں، جس کو آپ پرولونگ کر سکتے ہیں. وہی پروسیس اگر آپ کیئر نہیں کریں گے تو وہی آرتھرائٹس جو 2-3 سال کے بعد آپ کو جوائنٹ ریپلیسمنٹ کی ضرورت پڑ جائے گی، اس کو آپ پرولونگ کر سکتے ہیں. 10-12-15 سال تک آپ اس نی جوائنٹ سے بچا سکتے ہیں، نی ریپلیسمنٹ سے. تو ماڈریٹ آرتھرائٹس میں یہ بیسیکلی along with جو ٹریٹمنٹ اسٹیج 1 کی میں نے بتائی تھی، ارلی کی لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن، میڈیکیشن، اس کے ساتھ اس میں کچھ انٹرا آرٹیکولر انجیکشنز آتے ہیں جو گھٹنے میں لگتے ہیں، جو اس کی لوبریکیشن اور کارٹیلیج ریجنریشن میں ہیلپ کرتے ہیں. وہ جو کارٹیلیج ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے وہ ریجنریٹ ہوتا ہے. اس کی بھی پھر فردر قسمیں ہیں. ایک سمپل کارٹیسون کے انجیکشن ہے جس سے آپ کا پین اسٹفنس کم ہوتا ہے. اچھا، یہ اس میں ایج ریکوائرمنٹ بالکل بھی نہیں ہے اس انجیکشن میں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہے. اس کا ایج سے کوئی ریلیشن نہیں ہے، اسٹیج سے ریلیشن ہے کہ ڈیزیز آپ کی کس اسٹیج پہ ہے. اگر ماڈریٹ پہ ہے تو آپ اس میں انجیکشن لگا سکتے ہیں. اگر ایڈوانس اسٹیج ہے تو انجیکشن ول ناٹ ورک. اچھا، ٹھیک ہے، انجیکشن کوئی بینیفٹ نہیں کرے گا پیشنٹ کو. ٹریٹمنٹ کی اگر بات کریں تو بعض اوقات جو ہے، جیسے کہ آپ نے کہا یہ گھٹنے کے ارد گرد جو لیکوڈ ہے، بیسکلی اس کا ختم ہو جانا اور گھٹنے ڈرائی ہو جاتے ہیں. لیکن بعض اوقات ہم کچھ ایسے کیا کہتے ہیں، حکیمی علاج تو نہیں کہہ سکتی لیکن گھریلو علاج ٹوٹکے، جیسے کہتے ہیں کہ درخت میں جو ایک درخت جو اپنا ایک لیکوڈ چھوڑتا ہے جو سخت ہوتا ہے کافی، اس کو کھانے سے آپ کے گھٹنوں کے جو یہ چیزیں بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. کوئی بھی ایسی چیزیں جو گھریلو علاج کے لیے، مطلب گھریلو علاج صحیح ہے یا نہیں ہے، یا کیوریبل ہے یا نہیں ہے؟ بیسیکلی جو جوائنٹ سائنوویل فلوئڈ ہے وہ تو نیچرل ہے. ٹھیک ہے، یہ متس ہیں بیسیکلی گھریلو ٹوٹکے کہ آپ کو اور چیزوں میں بینیفٹ کر سکتے ہیں، بون اسٹرینتھننگ میں یہ وہ، لیکن جوائنٹ کی جو آسٹیو آرتھرائٹس کو پریونٹ کرتے ہیں، اس پہ کوئی ریسرچ آرٹیکلس یا کوئی ریسرچ پیپر ایز سچ پبلش نہیں ہوا کہ یہ چیزیں پریونٹ کرتی ہیں. اچھا، آپ نی ریپلیسمنٹ کے بارے میں بتا رہے تھے. جی. اچھا، میں پہلے جہاں سے میں نے چھوڑا تھا کہ جو ماڈریٹ آرتھرائٹس ہے، درمیانہ اسٹیج، اس میں انٹرا آرٹیکولر کچھ جیسے انجیکشن ہے وہ جوائنٹ کارٹیلیج کو ریجنریٹ کرتے ہیں، اس کو ویئر اینڈ ٹیئر سے ریجنریٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ایڈوانس میں کنورٹ نہ ہو. اس میں بھی کافی انجیکشن کارٹیسون کے ہوتے ہیں جو پین ریلیف کرتے ہیں. جسٹ دوسرے انجیکشن ہوتے ہیں ہائلورونک ایسڈ اور PRP انجیکشن جو پیشنٹ کا بلڈ لیتے ہیں، اس میں پلازما رچ پروٹین، ٹھیک ہے، وہ انجیکٹ کرتے ہیں. تو اس کا بھی رول ہے کافی ماڈریٹ آرتھرائٹس میں. جب ایڈوانس آرتھرائٹس ہو جاتی ہے تو ان کا رول ختم ہو جاتا ہے، پھر فردر ان کا کوئی رول نہیں رہتا.
اب ایڈوانس آرتھرائٹس میں کیا ہوتا ہے, ایڈوانس آرتھرائٹس کا پیشنٹ عموماً آپ کے پاس چل کے بہت کم آتا ہے, یا اگر آتا ہے تو اسٹکس پہ آتا ہے, واکر پہ آتا ہے, اس کی آپ کو دیکھ کر ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ان کے گھٹنے ایسے بینڈ ہو رہے ہیں, ویرس ڈیفارمیٹی ڈیولپ ہو رہی ہے, گھٹنے اندر کی طرف مڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ایڈوانس آرتھرائٹس ہے. اب اس اسٹیج پر نہ میڈیکیشن کا رول ہے, نہ ہی انٹرا آرٹیکولر انجیکشنز کا رول ہے. اس کی پھر ٹریٹمنٹ آ جاتی ہے جوائنٹ ریپلیسمنٹ پہ, ٹھیک ہے, جوائنٹ ریپلیسمنٹ, مصنوعی جوڑ آپ نے ریپلیس کرنے ہوتے ہیں. اب جو یہ ایک کافی لینتھی پروسیجر ہے, لیکن اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں, اور کیونکہ ایڈوانس اسٹیج میں ایک یہی ٹریٹمنٹ رہ جاتا ہے پیشنٹ کا. تو اکثر یہ جو جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہے یا اس کا آپریشن ہے, اکثر لوگ میرے خیال سے, مجھے تو نہیں لگتا کہ کبھی کسی نے میرے سامنے کوئی کرایا ہو, کیونکہ میں وہی بات وہیں آتی ہے جہاں پہ جوائنٹ کی بات آتی ہے, ایسی جگہوں کی بات آتی ہے, لوگ ڈر بھی جاتے ہیں. تو کیا یہ اس کے بھی افیکٹ ہوتے ہیں, کوئی نیگیٹو افیکٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ دیکھیں بیسیکلی جوائنٹ ریپلیسمنٹ کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں, اچھا, ٹھیک ہے, ان گڈ ہینڈس, اگر سرجری اچھی ہوئی ہو, اور کافی کامنلی آج کل یہ آپریشن ہو رہا ہے, کافی ہاسپٹل ہے, ایون مرشد ہاسپٹل میں بھی یہ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, ہیلتھ کارڈ پہ فری ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے جوائنٹ ریپلیسمنٹ کا, اور فریکوینٹلی ہو رہا ہے. پیشنٹ فالو اپ میں ہمارے پاس آتے ہیں تو کافی امپروو ہو جاتے ہیں. اب اس ٹریٹمنٹ, جب ٹریٹمنٹ چلتا ہے تو اس میں دیکھیں ڈاکٹرز کا صرف رول نہیں ہوتا, سرجیکل ٹریٹمنٹ ڈاکٹر نے تو دے دی, ٹھیک ہے, انہوں نے اچھا آپریشن بھی کر لیا, لیکن پیشنٹ کا اپنا بھی جو ہے ول پاور وہ اس میں بہت جو ہے کاؤنٹ کرتا ہے. اگر پیشنٹ کو آفٹر گڈ سرجری ریہیبلیٹیشن کی جب ضرورت ہوتی ہے, فزیو تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے, یا اس کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ نے یہ ایکسرسائزز کرنی ہے, آپریشن کے بعد پہلے ہفتے میں یہ کرنی ہے, کوارڈیسیپس ایکسرسائزز کرنی ہے, دوسرے ہفتے میں آپ نے چلنا ہے واکر پکڑ کر, پھر آہستہ آہستہ, یہ پورا پلینڈ ہے. اگر پیشنٹ خود اپنا ول پاور شو نہیں کرے گا, ٹھیک ہے, تو پھر الٹیمیٹلی سرجری کے وہ مطلوبہ ریزلٹس آپ کو نہیں ملتے, ٹھیک ہے. آلدو سرجری کتنی بھی اچھی ہو جائے, لیکن اگر پیشنٹ خود کھڑا نہیں ہونا چاہے گا, موبلائز نہیں ہوگا, تو اس کے آپ کو ریزلٹ نہیں. تو اٹس اے ٹیم ورک. سب سے خطرناک جو علاج ہوتا ہے کیمو تھراپی, اب وہ سب سے خطرناک علاج ہے, کیونکہ وہ ایک مطلب میں نے ایسا سنا ہے میں اس کے بارے میں کہ وہ ریز ہوتے ہیں, بہت خطرناک ہوتے ہیں. لیکن وہاں پہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جن میں ول پاور ہے, اور جو لاسٹ اسٹیج پہ بھی وہ بالکل کھڑے ہو جاتے ہیں, نارمل زندگی جی رہے ہوتے ہیں, لیکن جن میں بالکل بھی ایک کمزوری ہو جاتی کہ بھائی مجھے تو خدا نخواستہ کینسر تھا, میں تو کینسر تھا, مجھے تو کینسر, وہ جو بات دماغ سے نہیں نکلتی تو وہ کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا. اسی طرح انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ آپ کا اپنا ایک کود مدافعت یا اپنی طاقت, سیلف جو ایک ہوتی ہے, وہ بہت ضروری ہے. بالکل بالکل, کیونکہ یہ ایک ٹیم ورک ہے بیسیکلی. دیکھیں اس میں ٹیم ورک میں ڈاکٹر, پیشنٹ, فزیو تھراپسٹ, آپ کے جو ریلیٹیوز, ایون گھر میں آپ کے جو, وہ بھی آپ کو پرووک کرتے ہیں. ریلیٹیوز ہی ڈرا دیتے ہیں. یہ بھی بڑا میٹر کاؤنٹ کرتا ہے, کیونکہ کافی ریلیٹیو جو ہیں وہ پیشنٹ کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ اٹھیں, بیڈ سے اٹھیں, گھٹنے موڑ کے بیٹھیں, واکر پکڑیں. اگر وہی انکریج نہیں کریں گے تو اچھا, سب سے پہلے تو گھر والے ڈر جاتے ہیں کہ آپ کو اٹھنا نہیں چاہیے, آپ کو چلنا نہیں چاہیے, آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے, آپ کو تھوڑا دھیان رکھنا چاہیے. اور اب اس کے درمیان اگر کوئی موٹیویشنل بندہ بیٹھا ہو, اس کو تو اس کی تو بات ہی نہیں مانتے. دیکھیں اب کچھ سرجریز ایسی ہوتی ہیں جن میں ویٹ بیئر نہیں کرنا پڑتا ہے جلدی, ٹھیک ہے, جیسے فریکچر سرجریز, ٹراما, ہڈیوں کی سرجری, اس میں آپ پیشنٹ کو ایک خاص اسٹیج پہ آ کر پھر آپ اس کو ویٹ بیئر الو کرتے ہیں. کچھ ریپلیسمنٹ سرجریز ایسی ہوتی ہیں جن میں ارلی آپ کو موبلائز کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک پورا پروگرام ہے. آفٹر سرجری بھی اس کی ایک فرسٹ ویک میں آپ نے کیا کرنا ہے, کون سی ایکسرسائزز کرنی ہے, اور ویٹ بیئر کب کرنا ہے, واکر کب چھوڑنا ہے. تو یہ سارا ایک پروگرام ہے جو پھر آپ کو فزیو تھراپسٹ اگر گائیڈ کرتا ہے تو آپ بہت ارلی اور بہت اچھے رزلٹ اس سرجری کے آپ کو مل جاتے ہیں. جی بالکل. ابھی کیونکہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ لاسٹ میں پہنچ چکا ہے, آپ ایک مختصر سا میسیج اگر دینا چاہیں سر. اچھا, سب سے پہلے تو میرا جو میسیج ہوگا ان کو کہ کیور از بیٹر دین ٹریٹمنٹ. آپ احتیاط اتنا کریں کہ آپ کا جوائنٹ آرتھریٹک نہ ہو, ٹھیک ہے. آپ اپنے ڈیلی لائف
ڈیلی روٹین ایکٹیویٹیز وہ یا ایکسرسائزز فزیوز اپنا ہیلتھی لائف اسٹائل ڈائٹ وغیرہ وہ آپ اپنا ویل بیلنس ڈائٹ رکھیں. دوسرا آپ جو ہے جیسے ہی آپ کو یہ علامات ظاہر ہو تو آپ سیلف میڈیکیشن نہ کریں, آپ ہاسپٹل جائیں. بیسیکلی ایک ایکس رے ریکوائرڈ ہوتا ہے, ایکس رے پہ ہی ڈائگنوز ہو جاتا ہے یہ آسٹیو آرتھرائٹس کا. تو آپ سیلف میڈیکیشن نہ کریں, پراپرلی ٹریٹ کریں اور اس کو فردر ایڈوانس آرتھرائٹس میں کنورٹ ہونے سے بچائیں. ٹھیک ہے, اگر جوائنٹ ریپلیسمنٹ کی نیڈ آ جاتی ہے تو جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ فیسلٹی مرشد ہاسپٹل میں اویلیبل ہے اور بہت اچھے ریٹس پر ہے, ڈسکاؤنٹڈ ریٹس پر ہے. تو ویسے لاسٹ میرا یہ کوشچن ہے کہ آپ کے یہاں مریضوں کی تعداد ویسے کتنی ہوتی ہے؟ مطلب ایک ڈاکٹر کو کے تجربے سے پتہ چلتا ہے کہ آخرکار یہ بیماری کتنی آپ اندازہ لگیں. میرے حساب سے یہ 70% پیشنٹ جو ایک آرتھوپیڈک او پی ڈی میں آتے ہیں وہ آج کل یہ آرتھرائٹک نی کے ساتھ آ رہے ہیں, آسٹیو آرتھرائٹس نی کے ساتھ, اور خاص طور پہ فیمیلز, اور ان کو وقت سے پہلے ہو رہا ہے. ان کی ابھی اتنی ایج بھی نہیں ہے 60-70 ایئر یا 55, 40s مڈ 40s میں ہی یہ بیماری شروع ہو جا رہی ہے. جسٹ ان کا ایک لائف اسٹائل ایک ایسا ہو گیا ہے روٹین جس کی وجہ سے یہ انڈو پاک میں زیادہ کامن ہے. یہ چلیں سر, بہت بہت شکریہ آپ آئے, بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ پروگرام کرتے ہوئے. پہلے تو ہم لوگ پہلے ڈسکس کر رہے تھے لیکن اب یہ خود کہہ رہے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ٹائم کیسے گزرا. بالکل بہت بہت شکریہ سر. گریچارو کا مرچی امید کرا کہ ہمارا پروگرام دوست پیتا پڑ چکے. مرچی خاص کر ہم بیماری ہے گپ کت ماں کنگا بھی کہ ہر لوگ تو کا ہر جنینی آمات سے شکاری تو بیدے کی ہوتی حفاظت بکنے اور احتیاطی تدابیر ضروری لوگ تو کا شمارا سمٹمس محسوس پہ گیا. خاص کر ہوتی وزنہ منع بھی کم کرنگ لوٹی ہوتی وزنہ سرنا چی پیسرا فوکس بکنے کے کم بکنے تاکہ شمیں گھٹنا ہی نہیں سرا زیادہ وزن میں تھی یا میں پادانی سے زیادہ چی میں تھی ہیوی مبی امشی و منم سے محلہ کا بلوچر بھی دیتا اجازت ہوتی خیال بکنے تھی مات پہ خیال اللہ مائر بکنے. میں نیم گنچ نہیں اللہ میرے